السلام علیکم طالبات قرآنی، امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ کیا آپ نیا سبق پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ چلیں پھر چلتے ہیں نئے ٹاپک کی طرف۔ ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی آسان حل ضرور موجود ہوتا ہے، یا پھر ہم خود اس مشکل کا کوئی نہ کوئی آسان راستہ یا آسان حل نکال لیتے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ آج کا ہمارا ٹاپک تسہیل حمزہ۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ لفظ سہل سے نکلا ہے اور لغوی معنی ہے آسان کرنا، سہل کرنا۔ اصطلاحی معنی ہے کہ حمزہ کو نہ تو بہت زیادہ واضح کرنا ہے، نہ تبدیل کرنا ہے، بلکہ درمیانی حالت میں پڑھنا ہے۔ اور ایسا ہم نے کب کرنا ہے؟ جب کبھی دو متحرک حمزہ ساتھ ساتھ آ جائیں۔ اور یہ ہم نے کہاں کرنا ہے؟ تو یہ قرآن کریم میں صرف ایک ہی کلمہ ہے جو کہ سورہ فصلت آیت نمبر 44 میں موجود ہے۔ جیسا کہ کلمہ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پہلا حمزہ جس کے اوپر زبر موجود ہے اس کو ہم واضح کر کے پڑھیں گے، اور دوسرا حمزہ اس کے اوپر بھی زبر موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ایک جزم والا عین موجود ہے، اس کو ہم تسہیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ ادا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اعجمی وعربی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے حمزہ کو ہم نے واضح کر کے پڑھا، لیکن دوسرا حمزہ ہم نے تسہیل کے ساتھ پڑھا، یعنی نہ زیادہ واضح تھا اور نہ ہی ہم نے اس کو تبدیل کیا، بلکہ درمیانی حالت میں پڑھا۔ آئیے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم ملٹیپل چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت کے حساب سے اس کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم ابدال حمزہ میں بھی کرتے ہیں۔ ابدال کے معنی ہوتے ہیں بدلنا، تبدیل کرنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ جب کسی کلمے کی ابتدا میں دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں، ایک سوالیہ حمزہ اور دوسرا حمزہ وصل، تو حمزہ وصل کو الف مدی میں تبدیل کر دیں گے۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ 3 کلمات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم اس رول کو اپلائی کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ مثالوں میں دیکھ سکتی ہیں کہ پہلے ہمارے پاس حمزہ موجود ہے جس کے اوپر زبر موجود ہے۔ یہ والا جو ہے یہ حمزہ سوالیہ حمزہ کہلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے معنی ہوتے ہیں کیا کے۔ اور پھر دیکھیے کلمہ ہے الذکرین، یعنی جب ہم زبر کے ساتھ حمزہ جس کے اوپر زبر موجود ہے اس کو جب ہم الذکرین کے ساتھ ملائیں گے تو ہم اسے الذکرین ہی پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن کریم میں یہ دوسری طرح لکھا ہوتا ہے جیسے کہ اس کے سامنے موجود ہے، اور ہم اس کو کھینچ کے ادا کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو الف مدی کی طرح پڑھتے ہیں۔ الذکرین، اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں۔ دوسری مثال دیکھیے کہ کلمہ ویسے تو کلمہ ہے الآن، لیکن ہم اس کو لکھا ہوا بھی ایسا ہوتا ہے اور ہم اس کو تلاوت بھی اسی طرح کرتے ہیں، الآن۔ اسی طرح اللہ پڑھیں گے کیسے؟ اللہ۔ اچھا ایک چیز جو آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ ہم نے اس کو اتنا زیادہ کیوں کھینچا؟ جب یہ الف مدی ہے تو 2 ٹچ کھینچنا چاہیے، لیکن اگر آپ کو وہ رول یاد ہو کہ جب بھی الف مدی کے بعد جزم یا تشدید آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مد لازم بن جائے گا، اور مد لازم کو ہم کتنا کھینچتے ہیں؟ 6 حرکت برابر۔ اسی لیے ہم اس کو 6 حرکت برابر کھینچ کر ادا کر رہے ہیں۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔